ابھی 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی. ایسے وقت میں پورا محلہ اور پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ روزے سے ڈوبا ہوا تھا. اکثر لوگ روزے رکھے ہوئے تھے. لیکن میں کہتا ہوں 27 رجب المرجب کی تاریخ کھنگال لیجئے گا, اس دن کی روایات دیکھ لیجئے گا. اس دن کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. اگر اس دن ثابت ہے تو معراج سے نماز کا پیغام ثابت ہے. جو چیز اللہ لینے کو کہتا ہے وہ لیتے نہیں ہے, لیکن جن چیزوں کو لینا نہیں چاہیے ان چیزوں کو ہر کوئی لیتا نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں, اپنے زمانے میں, جب آپ کی حکومت تھی, جب آپ کی بادشاہت تھی, جب آپ کا اقتدار تھا, تو آپ 27 رجب المرجب کو اپنے لوگوں کے درمیان گھومتے تھے, اپنے رعایا کے بیچ میں گھومتے تھے اور چیک کرتے تھے اور یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ 27 رجب المرجب کو کون کون روزہ ہے. اگر پتہ چلتا تھا فلاں روزہ ہے تو پھر آپ اپنے سامنے ان سے کہتے تھے لو افطار کرو, اپنا روزہ توڑ دو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی اور سچے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا. اس سے صاف پتہ چلا کہ 27 رجب المرجب کو کسی روزے کا ثبوت نہیں ہے. ہاں ہم مانتے ہیں معراج اللہ کے رسول کو ہوئی ہے, یہ یقینی ہے اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن یہ یقین نہیں رکھتے کہ 27 رجب المرجب کو ہی معراج ہوئی ہے. معراج کی مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت 27 رجب المرجب کی شب کی ہے, دوسری روایت ربیع الاخر کی ہے, تیسری روایت ربیع الثانی, ربیع الاول اور ربیع الثانی کی ہے. گو کہ معراج کی روایتیں مختلف ہیں. کوئی ایک روایت یقینی نہیں ہے, کوئی ایک روایت حتمی نہیں ہے, کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس سے پتہ چلے 27 رجب المرجب کی شب ہی معراج ہوئی ہے. اے لوگو, معراج تو ہوئی ہے لیکن معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے. جب معراج کی تاریخ میں اختلاف تو پھر روزہ رکھنا کیسا ہے, پھر روزے کا ثبوت کیسا ہے. پھر جب حضور کو معراج ہوئی نہیں اس تاریخ میں اور یقینی تاریخ ہے ہی نہیں تو پھر روزہ کیسا ہے. اس لیے میں کہوں گا معراج کا سب سے بڑا پیغام, سب سے بڑا میسج نماز پڑھنا ہے. اللہ کے رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ روزہ نہیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے نماز دیا تھا, نماز کا تحفہ دیا تھا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے معراج کا پیغام نماز ہے تو ہم نماز پڑھنے والے ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ایسے وقت میں ملی ہے جب آپ ستائے گئے تھے, پریشان کیے گئے تھے. اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی مومن پریشان کیا جائے گا, ستایا جائے گا, نماز اس کے لیے طاقت بن کے کھڑی ہو جائے گی, نماز اس کے لیے ہتھیار بن کے کھڑی ہو جائے گی, نماز اس کے لیے بم و بارود بن کے کھڑی ہو جائے گی, نماز اس کے لیے حفاظتی دستہ بن کے کھڑی ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آندھی آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے تھے, طوفان آتا تھا مسجد کی طرف جاتے تھے, کوئی مصیبت آتی تھی مسجد کی طرف جاتے تھے, کوئی بلا آتا تھا مسجد کی طرف جاتے تھے. اس لیے کہ حضور کو نماز اس لیے دی گئی تھی کہ نماز سے مصیبت حل ہوتی ہے, نماز سے پریشانی حل ہوتی ہے. اس لیے تو جب کوئی پریشانی آتی تھی نماز کی طرف دوڑتے تھے, جب کوئی وبا آتا تھا نماز کی طرف دوڑتے تھے. اس لیے اے لوگوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہر کوئی پریشان ہے, اور یقیناً ہر کوئی پریشان ہے, آج ہر کوئی شکست خوردہ ہے, آج ہر کوئی ٹوٹا ہوا ہے, آج ہر کوئی کبیدہ خاطر ہے, آج ہر کوئی رنجیدہ اور غمگین ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے اگر تمہیں تلاش ہے آرام کی, اگر تمہیں تلاش ہے سکون کی, اگر تمہیں تلاش ہے راحت کی, پھر ضرورت اس بات کی ہے تم نماز کی طرف دوڑو. اور اگر تمہیں تلاش ہے طاقت کی, پاور کی اور اسٹرینتھ کی, تو پھر ایسے وقت میں بھی تمہیں نماز کی طرف آنا چاہیے.